بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات، میرے دینی بھائیوں، میں اجمیر شریف سے سید سروت سنجری خادم خواجہ صاحب خاکسار غریب نواز آپ لوگوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، خصوصاً اہل سنت کے بھائیوں، آج کل میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوں کہ عام مسلمانوں کو کچھ گمراہ کیا جاتا ہے، خاص طور سے دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، یا صحابیت یا سنیت کے نام پہ۔ سنا ہے کہ بمبئی میں بھی کچھ رضوی مولوی، ایک کوئی نام آتا ہے حنیف رضوی، اور دیگر کوئی اور بھی مولوی حضرات ہیں رضویہ سلسلے کے، وہ آج کل بہت اونچی باتیں کرتے ہیں، خصوصاً مولا کائنات کے دشمن امیر معاویہ کے لیے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ تو اس بات پہ پہلے گفتگو ہو جانی چاہیے، عام مسلمان کے پاس یہ پیغام جانا چاہیے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے، عربی لغت کے حساب سے صحابی کا مطلب ہے جو صحبت میں رہا ہو۔ اب صحبت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، لیکن جنہوں نے صحبت پائی اور اللہ نے ایمان کی توفیق دی، جو ایمان لے کے آئے، اصل میں ہمارے علماء کے ذریعے انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ تو صحابی رسول وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی، اور خاتمہ بھی ان کا ایمان پر ہوا۔ وہ لوگ تو صحابی رسول ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے پیغامات سے ہٹ گئے، گمراہی پہ ہو گئے، ان کی آل کے دشمن ہو گئے، وہ صحابیت کے دائرے میں نہیں آتے ہیں۔ ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت میں، جو تمام اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اہل تشیع کی کتابوں میں تو ہے ہی، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ کوئی منافق علی کو دوست نہیں رکھ سکتا، اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ آپ اس حدیث کے اندر تمام دشمنان مولا کائنات کو تول لیجئے گا کہ وہ کس دائرے میں آتے ہیں۔ علی کا دوست مومن ہے، علی کا دشمن منافق ہے۔ لہذا امیر معاویہ نے تو صفین میں جنگ لڑی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور جب حکومت ہتھیا لی تو انہوں نے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ زندگی بھر تبرہ پڑی ہے۔ تو یہ تو منافقین کے دائرے میں آئے۔ صحابیت کے دائرہ تو بہت بڑی چیز ہے، صحابی رسول تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ تو ہم تو دشمن مولا کائنات کو صحابی تو بڑی چیز ہے، ہم اسلام کے دائرے میں بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ حدیث کی روشنی میں وہ منافق ہیں، اور منافق بظاہر تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے طور پہ وہ مسلمان کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ منافق اور کافر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو صاف کر لیا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو دوست ہے وہ مومن ہے، اور جو دشمن ہے وہ منافق ہے۔ ایک بہت بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے، ہمارے سلسلہ چشتیہ اور قادریہ کے جو بزرگ ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری، جو غریب نواز کے بھی پیران عظیم ہیں، غوث الاعظم کے بھی پیران عظیم ہیں، خواجہ حسن بصری امیر معاویہ کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اس کا ذکر مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے، شاید 137 یا 136 پیج کے اوپر، دیکھ لیجئے گا، اور انہوں نے تاریخ طبری کا حوالہ لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری یہ فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ سے 4 خطائیں ایسی ہوئی ہیں جو ناقابل معافی ہیں، جن کی کوئی معافی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پہلی خطا، حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھانا،
حضرت علی کا باغی بننا اور حضرت علی پہ تبرہ پڑھنا، پہلی خطا۔ دوسری خطا، امام حسن سے شرط ہونے کے بعد کہ میں اپنے خاندان سے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، خلافت تم سے لی ہے تم ہی کو واپس کروں گا، اس کے باوجود یزید کو خلیفہ بنا کے اس کی بیعت عام مسلمانوں سے لینا، یہ دوسری خطا ہے۔ تیسری خطا، حکم قرآن کے خلاف زیاد کو اپنے خاندان میں شریک کرنا اور اپنے باپ کی ولدیت دینا۔ اور چوتھی خطا ہے حضرت حجر بن عدی، جو جلیل و قدر صحابی رسول ہیں، انہیں اور ان کے 7 ساتھیوں کو حضرت علی سے محبت کرنے کے جرم میں قتل کروانا۔ یہ 4 خطائیں ایسی ہیں جو ناقابل معافی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم چشتیوں قادریوں کے پیران عظیم خواجہ حسن بصری فرما رہے ہیں۔ اس کا ذکر مولانا مودودی نے لکھا ہے خلافت و ملوکیت میں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سرکار کی یہ بھی حدیث ہے، تمام صحابیوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جب سرکار نے غدیر کے میدان میں یہ فرما دیا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو تمام صحابیوں کی صحابیت کی ایک طرف اور حضرت علی کی فضیلت ایک طرف۔ اس حدیث کے مقابلے میں تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یعنی میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ امیر معاویہ نے علی کو اپنا مولا نہیں مانا ہے، علی کو اپنا دشمن مانا ہے، یعنی علی کو دشمن ماننے کا مطلب یہ اس حدیث کی روشنی میں رسول کو دشمن مانا ہے، کیونکہ من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف امیر معاویہ کو لے کر کے کوئی فتنہ فساد نہ کریں۔ میری بریلوی بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے، تمام بھائیوں سے، چاہے وہ حنیف رضوی ہوں یا اور بھی کوئی دوسرے علماء حضرات ہوں، کہ بہتر ہوگا امیر معاویہ کے معاملے میں آپ لوگ سکوت اختیار کریں، تاکہ آپ اپنے عقیدے پہ بھی رہ جائیں اور اہل بیت کی گستاخی سے بچ جائیں، کیونکہ اہل بیت کی گستاخی کر لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے میرے اہل بیت کے معاملے میں مجھے تکلیف دی، اللہ اہل بیت کو تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے خفا کیا، جس نے اسے ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ بہرحال تمام مومن بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ امیر معاویہ کے ٹاپک کو زیادہ بڑھائیں نہیں، یہ ایک فتنہ ہوگا امت کے اندر اور قوم کے اندر۔ جس طرح اہل سنت کی جید علماء اور اولیاء اللہ نے امیر معاویہ کے معاملے میں سکوت اختیار کیا ہے، بہتر ہے، میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، میں اجمیر شریف سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس میں سکوت اختیار کر لیں، وہ بہتر ہے۔ بے خطا بے گناہ نہ کہیں، انہوں کی خطا کے لیے خواجہ حسن بصری نے یہ بات کہہ دی کہ ناقابل معافی خطائیں کی ہیں امیر معاویہ نے۔ بہتر ہے کہ اس معاملے میں اپنے بزرگوں کی جو طریقہ ہے اس میں سکوت اختیار کر لیں، میری ان سے درخواست ہے۔ میں بریلی کے ہی احمد رضا خان صاحب فاصل بریلوی، جنہیں ان کے مرید اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، ان کے برادر، ان کے بھائی حسن رضا صاحب کا ایک حوالہ دوں گا کہ ان کی ایک کتاب ہے آئینہ قیامت، اس کے اندر وہ اہل بیت کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل البیت۔ تمہارے بزرگ، بریلی کے بزرگ حسن رضا صاحب جو علامہ ہے اپنے دور کے، وہ تو لعنت بھیج رہا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ، تم اہل بیت کے دشمن کو سر پہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ افسوس ہے، مجھے اس بات کو دیکھ کر کے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے عقیدے پہ نہیں ہیں۔ بہتر ہوگا آپ اس معاملے میں اگر سکوت اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فقط والسلام، سید سروت سنجری، خادم خواجہ صاحب، درگاہ شریف، اجمیر۔ اللہ حافظ۔